بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیرآباد ثانیہ جس میں عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اس کیس میں ملزم نوید کی طرف سے ہمیں کاؤنسل انگیج کیا گیا ہے اور ہم نے آخری ریمانڈ جو ATC گجرانوالہ کی طرف سے دیا گیا 9 جنوری کے لیے، اس کے بعد اور اس ریمانڈ کے دوران فورنزک رپورٹ آنے والی جو پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ آئی، اس کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ آپ کو زحمت دی. اور کل فواد چوہدری صاحب کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے اس کیس میں جو ہمارے ملزم ہیں نوید بشیر صاحب، ان کو بالکل بے گناہ قرار دے دیا اس FIR کے مطابق. PTI کی طرف سے کل یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو معظم گوندل اس سانے میں جاں بحق ہوئے ہیں، وہ ہمارے ملزم نوید بشیر کا ان سے کوئی تعلق نہیں بنتا. آدھی FIR آدھا کیس انہوں نے یہ بات کہہ کے ختم کر دی. تو اس صورتحال کے بعد اور فورنزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ آنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ اس ملزم کو بالکل بلا جواز بے بنیاد قسم کے الزامات کے تحت JIT نے اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے. اس لیے ہماری معزز عدالت سے، پولیس حکام سے یہ گزارش ہوگی کہ اب چونکہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی چارج باقی نہیں رہ گیا اور جو خود ساختہ متاثرہ فریق ہے تحریک انصاف، اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ ہمارا ملزم نہیں ہے، تو اس کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جانا چاہیے. دوسری اہم بات، اس کیس میں JIT نے جس طریقے سے، جس بھونڈے طریقے سے اور جس سیاسی طریقے سے تفتیش کی ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک پہلو ہے. ابھی وقوع کی FIR نہیں ہوتی اور JIT جو ہے وہ تشکیل دے دی جاتی ہے. جو پہلی JIT تشکیل دی جاتی ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو پسند نہیں آتی، وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب جو ہیں وہ پھر اس کو چینج کرتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، جی بتائیں آپ اپنا نام بتائیں، کون سا نام رکھنا ہے. ان کے عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر پھر JIT تبدیل کی جاتی ہے، وہ پھر عمران خان صاحب کو پسند نہیں آتی، تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر عمران خان اپنا ایک نیا نام دیتے ہیں اور CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب کی سربراہی میں ایک نئی JIT جو ہے وہ تشکیل دے دی جاتی ہے. اور تب سے لے کے آج کے دن تک، جب سے غلام محمود ڈوگر صاحب اس JIT کے سربراہ بنے ہیں، تب سے لے کے آج کے دن تک یہ JIT نے جتنی مرتبہ جائے وقوع کا جائزہ لیا ہے، شاید اتنی ہی مرتبہ یہ JIT کیس کی فائل اٹھا کر زمان پارک جاتی ہے اور وہاں سے جا کے ان کی مرضی کے مطابق بیانات اور کیس کو جو ضمنیہ ہے، اس کی جو پروگریس رپورٹس ہے، اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کیس اوپن اینڈ شٹ قسم کا کیس ہے. پورے پاکستان نے پہلے دن سے اس کیس کو دیکھا ہوا ہے اور جو پاکستان کا میڈیا اس وقت وہاں پر موجود تھا اور جو رپورٹر وہاں پر موجود تھے، ان سے زیادہ اچھی JIT سے زیادہ اچھی تحقیق تو ان صحافیوں نے کر دی جو اس وقت موقع پر موجود تھے. انہوں نے ہر طریقے سے اینگلنگ دکھا دی کہ گولی ممکنہ طور پر کہاں سے چل سکتی ہے یا کہاں سے چلی ہے، کتنے بندے موجود ہیں، کتنے بندے موجود نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی یہ دیکھیں کہ JIT جو موقع پر موجود جتنا بھی ویڈیو ایویڈنس ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا رہی، اور ہر وہ ویڈیو یا ہر وہ CCTV فوٹیج جو JIT نے وہاں سے برآمد کی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو معظم شہری وہاں پر جاں بحق ہوا وہ عمران خان کے گارڈ کی گولی سے لگنے سے ہوا، اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا جا رہا. اور اگر وہ اس وجہ سے نہیں بنایا جاتا، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اور کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کی بھی پیچھے کیا ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. وہ CCTV فوٹیجز سب کے پاس موجود ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں، TV چینلز کے پاس موجود ہے، جہاں پر جب ملزم نوید کو وہ فائر کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کر دیتا ہے تو اس کو PTI کا ایک کارکن جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے اور وہ آگے گزر جاتا ہے. وہ بھاگتا ہے تو پیچھے سے ایک فائر ہوتا ہے اور وہ معظم صاحب کو لگتا ہے اور وہ وہاں پر جاں بحق ہو جاتے ہیں. آپ اس ویڈیوز کے اندر یہ دیکھیں کہ نوید صاحب کا جانا آگے ہے، اس کے بعد معظم صاحب گر رہے ہیں، اور پھر اس کی ویلوسٹی چیک کریں اور آپ اس کا اینگل چیک کریں، وہ بالکل عمران خان صاحب کے کنٹینر کی طرف جا رہی ہے، اور اس جو ویڈیو سامنے آئی اس کے مطابق وہ ان کے گارڈ نے فائر کیا وہاں سے. اب چونکہ
ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سارا مدعا جو ہے وہ گارڈ کے اوپر پڑے گا، اور اگر گارڈ کے اوپر پڑتا ہے تو جس کا وہ سیکیورٹی گارڈ ہے اس کے اوپر بھی مقدمہ درج ہوگا. تو کل سے انہوں نے ایک نیا افسانہ جو ہے وہ تحریر کرنا شروع کر دیا کہ جی وہ پی ٹی آئی کا جو گارڈ ہے اس کا فرانزک، ہم نے اپنے پی ٹی آئی کے تمام گارڈز کا بھیجا ہے اسلحہ اور اس کا فرانزک نہیں ہوا، اور نہ ہی ایسی کوئی شہادت موجود ہے. سارے پاکستان کے پاس شہادت موجود ہے، صرف جے آئی ٹی کے پاس شہادت موجود نہیں ہے. مقصد صرف جے آئی ٹی کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اور ان کے گارڈ کو جو ہے وہ بچایا جائے، اور اس وقوعے کے جو بنیادی حقائق ہیں یا اس سے اس وقوعے کی بابت جتنی بھی معلومات سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا کے اوپر یا وہاں پر مقامی یعنی شاہدین کے پاس موجود ہے، ان کو ضائع کیا جا سکے، اور وہ انہوں نے کیا بھی. آج بھی اگر جے آئی ٹی صحیح طریقے سے تفتیش کرے تو معظم کا قاتل جو ہے وہ عمران خان کا گارڈ نکلتا ہے. اب چونکہ اس طرف جا رہا تھا تو انہوں نے یہ افسانہ یہ کریٹ کر دیا کہ وہاں پر 3 شوٹر تھے، دوسرا شوٹر تھا، تیسرا شوٹر تھا. یہاں پر بہت سارے ایسے جرنلسٹ موجود ہیں، احمد فراز صاحب موجود ہیں، سلیم شیخ صاحب موجود ہیں، اور بھی دوست موجود ہیں جو اس دن ثانیہ وزیر آباد سے قبل اس کی کوریج کر رہے تھے، اور اس سب نے دیکھا کہ وہاں پر ملزم نوید کے علاوہ کوئی اور بندے کسی کی طرف سے فائر نہیں ہوا. دوسرا فائر جو ایک آواز سننے میں آئی وہ عمران خان صاحب کے کنٹینر سے ہوئی. اور پھر اگر آپ میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لیں تو اس میں جو گولی لگنے کی، معظم کو گولی لگنے کی اینگلنگ بن رہی ہے، وہاں پر آپ آج بھی وہاں پر کوئی ڈیڈ باڈی رکھ لیں یا وہاں پر کوئی نمونے کے طور کے اوپر کوئی بھی چیز رکھے، اس کی اینگلنگ چیک کریں تو وہ اسی جگہ پر جا رہی ہے جہاں پر عمران خان صاحب کا گارڈ بیٹھا ہوا تھا کنٹینر کے اوپر. اپنے گارڈ کو بچانے کے لیے اور عمران خان صاحب کے اوپر چونکہ قتل کا مقدمہ درج نہ ہو جائے یا ان کے خلاف استغاثہ نہ درج ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے جے آئی ٹی نے سارے حالات و واقعات ہی چینج کر دیے. ایک اور سب سے اہم بات، جس دن سے یہ وقوع ہوا ہے اس دن سے لے کے 30 نومبر تک کم از کم 90 کے قریب جو پولیس اہلکار تھے موقع پر سیکیورٹی کے لیے تعینات تھے، ان کے بیانات قلم بند کیے ہیں جے آئی ٹی نے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جے آئی ٹی نے وہ سارے بیانات جو ہیں وہ ان کو غائب کرنے کی کوشش کی. اپنے طور کے اوپر وہ جے آئی ٹی کی فائل سے وہ غائب کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ پولیس اہلکاروں کے بیانات آج بھی اس بات کے اوپر موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک ہی بندہ موجود تھا، 1 یا 2 وہاں سے خول میرے ہیں، وہاں پر کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. لیکن اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ڈیمیج کرنے کے لیے جے آئی ٹی اور عمران خان نے ملی بھگت کر کے سارے کیس کا رخ جو ہے وہی چینج کر دیا. میں آپ کی توجہ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کے اوپر دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کی. یہ بات ہم نے عدالت کے اندر بھی اس بات کی نشاندہی کی. جب ہم نے عدالت سے یہ پہلے دن کا ریمانڈ تھا، پہلی دفعہ ہم پیش ہوئے، تو ہم نے عدالت سے گزارش یہ کی کہ اس ملزم کی حد تک فرانزک رپورٹ آ گئی ہے جس میں اس کا کوئی کردار ثابت نہیں ہو رہا، نہ اس کے پاس جو موجود اسلحہ ہے اس سے کسی قسم کی کوئی چیز میچ ہو رہی ہے، تو لہذا اب اس کا ریمانڈ دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. قانون کے خلاف پہلے بھی جے آئی ٹی 47 دن کا ریمانڈ لے چکی ہے، اور 47 دن کے ریمانڈ کے اندر وہ اس ملزم سے تشدد کر کے اور اس کی والدہ کو اس کے سامنے بٹھا کر سردی میں تشدد کروا کے اس سے اگلوانے کی کوشش کر رہی ہے. اپنی مرضی کے نام اس سے کہلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تم ان بندوں کے نام لو ورنہ تمہاری ماں کو یہ کر دیں گے اور تمہارے بھائی کو یہ کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود عدالت نے اس کا جو 9 جنوری تک جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. وہاں پر جب ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تو یہ بات سامنے آئی کہ جو اعجاز چودھری صاحب کی ٹویٹ تھی اور عدالت کی طرف سے اور جے آئی ٹی کی طرف سے بھی، وہاں پر غلام محمود ڈوگر صاحب موجود تھے، ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ اعجاز چودھری صاحب کو ایک دن پہلے کیسے پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے احمد چٹھا صاحب کو فون کر کے بتا دیا کہ جی ایگزیکٹ اسی جگہ کے اوپر جا کر وقوع ہوگا، عمران خان کے حملے کے اوپر فائرنگ ہوں گی. اور آج کے دن تک اعجاز چودھری صاحب سے بیان نہیں ان کا ریکارڈ کیا گیا، ان سے پوچھا نہیں گیا کہ آپ نے یہ اتنی بڑی واقعہ ہونے جا رہا تھا، آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے ہو رہا تھا. آپ پی ٹی آئی کی ان کا ایک نیریٹو کا سٹائل دیکھیں، جو کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے یا کرنے کی ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کا یہ ڈنڈورا خود ہی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کیس کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکے. اسی کیس میں بھی ایسے ہوا. جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ میں فلاں بات سامنے آ گئی ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ میں 2-3 شوٹر سامنے آ گئے ہیں، یہ انہوں نے لکھ دیا ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے
پی ٹی آئی کے وزراء نے خود سے ہی اپنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی جس کا سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی وہ رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی, فواد چوہدری صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی, وہ ابھی عدالت میں تو سبمٹ نہیں ہوئی لیکن وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے. یہ صرف ایک ہی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کیس کے تمام ریمانڈ پیپرز جو ہیں وہ دیکھے اور ان کو پیروز کیا, جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جے آئی ٹی ساری کی ساری اپنی فائنڈنگ جو ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے وکلا کی مشاورت سے تیار کر رہی ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے یہ وقوع جینون ہے, یہ واقع ہی ایسا ہے, تو آج بھی ان کے پاس عدالت نے ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں. یہ کیوں اپنی ایف آئی آر درج کروانے سے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو جسٹس آف پیس نے حکم دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے, آپ جا کے اپنا جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا دیں. یہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے اپنا کراس ورژن جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں جا رہے. یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ سارا وقوع ان کا اپنا کریٹڈ تھا, ان کا اپنا پلانٹڈ تھا, تاکہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو جو ہے وہ دوام بخشا جا سکے, ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے. یہ ڈرامہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. اب دوسری بات, کل پی ٹی آئی کے وزراء نے اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے, عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے عمران خان صاحب کے زخموں کا حوالہ دیا. آپ عمران خان صاحب کو تصور کریں کہ واپس اس کو کنٹینر پر کھڑا کریں اور وہاں سے مبینہ ملزم کی ڈائمنشن لے لیں اور گارڈ کے, آپ ان کے گارڈ کی بھی ڈائمنشن لے لیں. عمران خان صاحب کے اوپر اگر ان کو کوئی, ہم تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی زخم آئے, وہ سارے زخم انہوں نے خود بنائے ہیں اور یہ ماہر ہیں ہر طرح کی دو نمبری کرنے کے. تحریک انصاف سے بڑا پاکستان کے اندر دو نمبری کرنے والا ماہر کوئی نہیں ہے. ورنہ آپ یہ بات کسی بھی ذی شعور بندے کو ثابت کریں نا کہ ایک بندہ یوں فرنٹ میں کھڑا ہوا ہے اس طرف کو اور اس کی پنڈلیوں کے اوپر پچھلی سائڈ کے اوپر زخم کیسے آ رہے ہیں, وہ گولیوں کے شرے اس کو کیسے لگ رہے ہیں, وہ لگے ہی نہیں ہیں, وہ ہوا ہی نہیں ہے. اور چلے فرض کر لیں کہ اگر کوئی کنٹینر کا سریا یا راڈ کراس کر کے گزرا ہے تو اس کنٹینر کے اوپر بھی تو کوئی نشان ہونا چاہیے, وہ کوئی نشان نہیں ہے. تو پھر یہ عمران خان صاحب کو ہوا میں سے آ کے گولیاں تو نہیں لگ گئیں. ان کا خود یہ بیان ہے کہ وہ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں 4-5 گولیاں ان کے کپڑوں میں سے گزر کے چلی گئیں. یہ کیسی ان کی پسندیدہ گولیاں تھیں جو ان کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ کپڑوں میں سے تو گزر رہی تھی, لیکن انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کے جسم کو ٹچ نہیں کیا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 8 گولیاں لگی ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں 7 گولیاں لگی ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں 4 گولیاں لگی ہیں. یہ ساری کنفیوژن کریٹ کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ پبلک کی توجہ اس طرف نہ جا سکے کہ یہ ڈرامہ انہوں نے سارا کے سارا خود کریٹ کروایا ہے. ایک اہم بات معظم, اس لیے ہم اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے, اس کی فیملی کی طرف سے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقوع کی کوئی ایف آئی آر کروا سکتا ہے یا عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے, کیونکہ اس کی تحقیقات ہونی سب سے زیادہ ضروری ہیں. اور ہم اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے جس طریقے سے ٹائیگر فورس کا کردار ادا کر کے اس مقدمے کی تفتیش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. فورنزک رپورٹ کو جس طریقے سے انہوں نے ریلیز ہونے کے بعد متنازع کرنے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. کل سے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ فورنزک رپورٹ نے ان کا سارا پول کھول دیا ہے کہ ملزم نوید جو ہے اس کو کسی قسم کا اس کی طرف کسی قسم کی لائبلٹی شفٹ نہیں ہو رہی, تو اب یہ اس کو تخیلاتی کہانیوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور بات, جے آئی ٹی کی بدنیتی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ملزم نوید جو ہے وہ 3 نومبر کو پکڑا گیا. انہوں نے تسلیم کر لیا, اپنے پی ٹی آئی کے کارکن نے جس نے اس کو پکڑا تھا اس کو اگلے دن بلا کر سند دی گئی, اس سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. لیکن 29/11 کو جا کر جے آئی ٹی کے ممبران جو ہیں وہ اس کے اوپر ناجائز اسلحے کی ایف آئی آر دے رہے ہیں. جے آئی ٹی کے سینئر پولیس آفیسرز کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ اتنی بھونڈی قسم کی ایف آئی آر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوا, الٹا نقصان ہی ہوگا. جب بھی یہ ویڈیو ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر آئے گی تو یہ بات ایکسپوز ہوگی کہ آپ نے 1 مہینے کے بعد جو بندہ آپ نے موقع سے گرفتار کیا, موقع سے آپ نے اس کی ایویڈنس ساری کلیکٹ کی, موقع سے اس کی ویڈیو بیان ریلیز ہوئے, آپ نے اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ 30 دن جو ہے وہ کیوں لیٹ دی.
بس آپ کا کوئی کوشچن ہے تو لیکن دیکھیں دوسری طرف اس کا جو کنفیشن ہے اس کو آپ اسٹیٹمنٹ کو کس طرح عدالت میں سر کوئی عدالت یا پی ٹی آئی جو خود ساختہ متاثرہ فریق ہے اس کی، وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ اس کا وہ ویڈیو کنفیشن اور اس سے بھی پہلے والی ویڈیو جس میں پی ٹی آئی کا کارکن اس کو گرفتار کر رہا ہے، یہ اس ویڈیو کو تسلیم کر لے، ہم ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی والوں کے. لیکن آپ معظم کا قتل جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ اعجاز چودھری کی ٹویٹ جو ہے وہ ملزم نوید کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ اس کے گارڈز کی وجہ سے جو وہاں پہ قتل ہوئے وہ نہیں اس کے اوپر ڈال سکتے. آپ اس کے جس نے جتنا جرم کیا ہے وہ کوئی بھی ہے، میں ہوں، آپ ہے، کوئی بھی ہے، اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے. آپ اس کے اوپر قتل ڈال رہے ہیں. اور جب آپ فرانزک رپورٹ نے پی ٹی آئی کا سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نقاب کر دیا. آپ کل کے لگے ہوئے ہیں یہ شہید رحمت علی خان صاحب کی سٹوریاں کروانے کے لیے، وہاں پہ جی تیسرا شوٹر موجود تھا، دوسرا شوٹر موجود تھا. اور بھائی وہ دوسرا شوٹر تیسرا شوٹر آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کے علاوہ پاکستان کے کسی بندے نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ہے نہیں ہے. اب ان کے پاس اس بات کا چارہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے بھاگ سکیں، فرار اختیار کر سکیں. راؤ صاحب آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ جو فائر ہوا ہے جس سے معظم جاں بحق ہوا ہے وہ کنٹینر سے ہوا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، فواد چودھری نے بھی کہا ہے، فواد شیبہ نے بھی کہا ہے کہ 3 شوٹر جو ہے ان کی تصدیق ہو گئی ہے، یہ جے آئی ٹی میں رپورٹ بھی ہو گئی ہے، جمع ہو جائے گی عدالت میں. شیخ صاحب پی ٹی آئی والے جو ہے نا پاکستان کے اندر یہ ایک ایسی مخلوق ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. شیطان نے اگر کسی کو گمراہ کرنا ہو تو اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. پی ٹی آئی والوں نے کسی کو گمراہ کرنا ہو تو وہ فوراً کر دیتے ہیں گمراہ. آپ بتائیں کہ جب وہ اسلحہ جس گارڈ سے وہ اسلحہ جو ہے وہ معظم قتل ہوا ہے، وہ اسلحہ جب آپ نے فرانزک کے لیے دیا ہی نہیں ہے تو وہ میچ کیسے کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی عمران خان کے گارڈز کا اسلحہ جو ہے وہ میچ نہیں ہوا. آپ نے وہ اسلحہ دیا ہی نہیں ہے. جب وہ دیا نہیں ہے تو وہ میچ نہیں ہوا. دیا آپ نے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے وہ آپ کے اشاروں کے اوپر ناچ رہی ہے، آپ کے کہنے کے اوپر ضمنیاں لکھ رہی ہے، آپ کے کہنے کے اوپر ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے. آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کو کہاں پر لے کے جائیں گے جو عمران خان کے کنٹینر سے ایک فائر ہو رہا ہے؟ ساری دنیا وہ ویڈیو جانتی ہے. جے آئی ٹی نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ دانستہ نہیں بنایا. اس کے علاوہ جے آئی ٹی نے وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز کلیکٹ کی ہیں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ کیوں نہیں ریکارڈ کا حصہ بنا رہی؟ جے آئی ٹی اس جگہ پر بیٹھے ہوئے کہتی ہے کہ یہ والی ایویڈنس تو میں لوں گی، یہ والی ایویڈنس میں نہیں لوں گی. کیوں نہیں لے گی؟ جے آئی ٹی کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ سلیکٹو ایویڈنس کلیکٹ کرے. وہ ساری ایویڈنس کلیکٹ کر کے عدالت میں پیش کر دے. عدالت ملزم کو چاہے سزا دے دے، چاہے عدالت ملزم کو بری کر دے. وہ بالکل بوگس ہے، بالکل بے بنیاد ہے، بالکل جعلی ہے. جناح ہسپتال کی ٹیم کی میڈیکل رپورٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. قانون کے مطابق عمران خان صاحب کا میڈیکل وہاں کے کسی سرکاری ہسپتال سے ہونا چاہیے تھا. اور محترم سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے کھڑے ہونے کی ڈائمینشن یہ ہے تو ان کے پیچھے سے گولیاں کیسے لگ سکتی ہیں، اور وہ بھی ان کی ٹانگوں کے اوپر؟ اور اگر ان کی ٹانگوں کے اوپر کوئی شرے لگے ہیں، کوئی گولیاں لگی ہیں تو وہ کنٹینر کے راڈز کو کراس کر کے ٹچ کر کے ویسے ہی جا کر لگی ہوں گی نا. تو کنٹینر کے اوپر نشان کوئی نہیں ہے. اور جس طرح کے زخم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دکھائے جا رہے ہیں، ویسے زخم آپ یہاں پر کسی بھی ماسٹر کے پاس چلے جائیں جو آرتھو کے کام کرنے والے ہیں، وہ آپ کو بغیر درد کے اس طرح کے 13 زخم بنا دیں گے. میں نے گزارش یہ کی ہے کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی ایک ایسی مخلوق ہے جس سے شیطان حسد کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو کم ٹائم لگتا ہے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے. ان کی پریس کانفرنس کے بعد بندہ فوری گمراہ ہو جاتا ہے. اور اس کیس میں یہ صرف گمراہی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. یہ قانون کے مطابق اپنے کیس کیوں نہیں چلانا چاہتے؟ چلائیں قانون کے مطابق یہ کیس. یہ استغاثہ دائر کر دیں. چلے فرض کر لیں یہ کہتے ہیں ہماری ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی، یہ جائیں جا کے استغاثہ دائر کر دیں ان لوگوں کے خلاف جن کو یہ ملزم سمجھتے ہیں. شہادت لے کے آئیں، ایویڈنس لے کے آئیں، سزا کروا لیں. کنٹینر کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی وہاں نقصان نہیں ہوا. میں نے خود دیکھا ہے کنٹینر پر جو چادر لگی ہوئی تھی
اس پہ ایک بلٹ کا سراغ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہی بلٹ لگی ہو, اس کے زخم ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ زخم میں نے گزارش کی, میں کریکٹ کر دیتا ہوں, میں غلط بول گیا ہوں. ایک نشان ہے تو عمران خان صاحب کو 8 گولیاں کدھر سے لگ گئی ہیں, وہ شرح کدھر سے آ کے لگ گیا, ساری دنیا جانتی ہے, ہر ایک نے دیکھا ہوا ہے. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے کیس فائل کا حصہ بنائی ہیں, وہ عدالت میں پروڈیوس کریں گے ایویڈنس کے اندر, کہ وہاں کے اوپر جو کنٹینر کے راؤنڈ اباؤٹ کے اندر جو وہ راڈز بنے ہوتے ہیں یا وہ جنگلہ بنا ہوا ہے, اس کو ایک خراش تک نہیں آئی, اور انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کی جو وہ کپڑوں کے اندر سے 5 گولیاں گزار دی. ایسا کوئی بیان جو پولیس کسٹڈی میں لیا جائے ملزم سے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ یہ اعترافی بیان ہے, اور اگر آپ سب اس ویڈیو کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا بیان موجود ہے, تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو اس کو گرفتاری کرنے والی ویڈیو ہے, پھر آپ اس کو بھی تو تسلیم کریں نا. وہ بندہ وہاں سے گرفتار ہو گیا, اس سے آپ نے اسلحہ برآمد کر لیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا اس کی وجہ سے, آپ نے اس کے اوپر قتل ڈال دیا. ایک سیکنڈ میں گزارش یہ کر رہا ہوں, ہم تو اس جے آئی ٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور ہم اس موجودہ جے آئی ٹی کو جے آئی ٹی کہنا بنیادی طور پہ اوپر قانون میں دی گئی جے آئی ٹی کی توہین ہے. آپ نے ایماندار اور پڑھے لکھے قابل پولیس آفیسر جو ہے انہوں نے کسی وقوعے کا, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے, کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے اس جے آئی ٹی نے ساری تفتیش میرٹ پہ کرنے کی بجائے, اور جو بیانات پولیس آفیسر نے, پولیس اہلکاروں نے 3 نومبر کو اور اس کے بعد اپنے ریکارڈ کروائے, اس کو آپ نظر انداز کر کے آپ زمان پارک جا کے چلے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کے آپ اس کی ڈیولپمنٹ بتانا لگ پڑتے ہیں, اور وہاں سے پوچھ کے آپ جو ہے وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں. پاکستان کا کوئی تفتیشی بتا دے جو کیس کی فائل اٹھا کر متاثرہ فریق کے گھر جاتا ہو, اور وہ متاثرہ فریق جو نہ استغاثہ دائر کرنا چاہ رہا ہے, نہ اپنی ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہا ہے. عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں آگے جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں, اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں, یہ مجھے کہیں, میں ان کی ایف آئی آر درج کروا دیتا ہوں, آئیں میرے ساتھ. آپ کے حوالے سے سوال ہے, کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی کا کہا کہ جو چیز کا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے وہ پہلے ڈھڈورا پیٹ دیتے ہیں. جی, آپ کے حوالے سے, آپ ماضی میں ہماری برادری سے رہے ہیں, آپ ایک متنازع چینل جسے کہا جاتا ہے ہماری انڈسٹری میں اس کا حصہ رہے, اس نے لبیک کے حوالے سے بڑی پروموشن کی, آپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. پھر آپ نے یہ ادارہ چھوڑ دیا, پھر آپ کے ٹویٹس ہیں اس سلسلے میں جو آپ کے ساتھ کے ایلیگیشن تھوڑا سا اس تناظر میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بطور وکیل, بطور صحافی مذہبی جنونیت کو جو ہے ہوا دینے جا رہے ہیں. یہ مذہبی تنازع ہے جس کی بنیاد پر عمران خان پر حملہ ہوا ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں. اس حوالے سے تھوڑا کلیریفائی کرتے ہیں تاکہ چیزیں براڈر پرسپیکٹو میں آ جائیں, اور وہ آپ کے ٹویٹس کو لے کر بھی اس سلسلے میں ہماری اطلاعات کے مطابق اب آپ پر بھی کوئی اس طرح کا ایلیگیشن لگانے جا رہے ہیں کہ یہ وکیل صاحب جو ہے وہ مذہبی جنونیت کو ہوا ہے. میں پہلی گزارش یہ کر دوں کہ میں صحافت بالکل مکمل طور کے اوپر چھوڑ چکا ہوں اور صرف وکالت کرتا ہوں. دوسری بات کہ مذہبی جنونیت کا ایلیگیشن یہ 100 بسم اللہ جب مرضی لگائیں. پاکستان کے اندر سب سے بہترین کام جو ہے, جب کوئی بھی فریق خود ڈیفینسو ہو جاتا ہے, خود پکڑا جاتا ہے, تو وہ اس کے پاس جب کوئی اور چیز نہیں بچتی تو وہ اپنے مخالف کے اوپر جو ہے وہ الزامات عائد کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کسی بھی طرح کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے جا سکتے ہیں. جیسے کل فواد چوہدری صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں مجھے جو ہے وہ نون لیگ کا نون ورکر بنا دیا, اور یہی فواد چوہدری صاحب جو ہیں 2021 میں جب میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تحریک لبیک کی کوریج کر رہا تھا تب انہوں نے مجھے تحریک لبیک کا ورکر بنایا تھا. آج جب میں نے ان کو ٹف ٹائم دیا, عدالت کے اندر جا کر ان کی 2 نمبری پکڑی, عدالت کے اندر جا کے جب ان کی جے آئی ٹی کو ٹف ٹائم دیا, ان کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کیے, جب میں نے کہا کہ اعجاز چوہدری صاحب کو گرفتار کیا جائے, وہ اس قتل میں ملوث ہیں, اس حملے میں, تو اب یہ الٹا, اب اس کا جواب تو ہے کوئی نہیں. اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کو یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کا جواب تو دینا نا. آپ کے پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے, اس نے کہا کہ آپ کو ایک دن پہلے پتا چلا ہے,
تو بتائیں اس کو गिरफ्तार करके भाई तुम्हें एक दिन पहले किसने बताया था कि इमरान खान के ऊपर हमला होने जा रहा है, और जब इमरान खान तुम्हें एक दिन पहले पता चल गया तो आप लोगों ने उसके ऊपर कोई हिफाजती इकदाम क्यों ना किए? पुलिस जो है उसी दिन उससे अगले दिन स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड के ऊपर हिस्सा है जो हमारी एविडेंस का हिस्सा है कि उन्होंने इनको कहा कि आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट करें, इन्होंने नहीं किए। वो इस वजह से नहीं किए क्योंकि ये सारा साना वजीराबाद जो है वो पीटीआई का अपना डिजाइन करता था, इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर ये वकूआ जेनवन होता और इसमें किसी किस्म का कोई चीज होती तो आज के दिन तक मैंने नहीं अपनी जिंदगी में देखा कि किसी बंदे ने कोई जेनवन वकूआ किया हुआ है तो वो इब्तदाई स्टेज के ऊपर बच जाए। वो उसके बचने की मोहलत एपलेट फोरम्स के ऊपर आती है जब उसके अंदर कोई ना कोई टेक्निकल खामी रह गई हो, लेकिन उसको सजा जरूर मिलती है अपने हिस्से की। तो इस वकूवे में चूंकि उनको पता था कि ये ड्रामा है, डंडोरा पीटी जा रहे हैं, वो जितना मर्जी ये पीट लें। एक सेकंड अदनान भाई, एक सेकंड। आपने सर ये बात की ये प्लांटेड है, ये ड्रामा है, तो क्या आपके मौकल ये कह रहे हैं वो मानते हैं कि वो प्लांटेड थे, वहां पे वो ड्रामे का हिस्सा थे इसलिए? और दूसरी बात आपने अभी की कि जब कोई पकड़ा जाता है सवाल का जवाब देते हो तो आपने कहा कि वो सारा मजहबी जुनूनियत की तरफ ले जाता है, तो क्या आपके मौकल ने भी पकड़े जाने के बाद ये इस तरफ ले गया कि ये मजहबी हवाले से? मेरा मौकल जब पकड़ा गया है, अगर पीटीआई कहती है कि हम उसकी एतराफी वीडियो को नहीं मानते, हम उसकी फलां वाली वीडियो को मानते हैं, तो फिर उसको गिरफ्तार करने वाले की वीडियो भी माने। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर पीटीआई के कारकुन की गिरफ्तारी वाली वीडियो है, अगर पीटीआई उसको तस्लीम करेगी फिर आगे चलेंगे, वरना उसके बयानात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जो हमला हुआ उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलव्विस है, राना सनाउल्लाह और एजेंसी और आईएसआई जो है मुलव्विस है। इस बयान को कैसे देखते हैं और इस तमाम वाक़े के विलन कौन है, हीरो कौन है? इस पूरे वाक़े का बेनिफिशियरी कौन है, सवाल यह पूछा जाना चाहिए। इस पूरे वाक़े का बेनिफिशियरी इमरान खान है। पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरे मीडिया ने इस बात को कवर किया कि उनका लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो गया था, बंदे उनके लिए नहीं निकल रहे थे क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके थे, तो उनको दोबारा से उठाने के लिए ये उनके प्लान का हिस्सा था और ये इसलिए उन्होंने अपना हमला करवाया। ये बड़े बेहतरीन तरीके से वो जाली जख्म ले आते हैं इमरान खान के और उसकी मार्केटिंग करने लग पड़ते हैं। थैंक यू सर।